أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ پہلی آیت میں موجود لفظ انا اعطیناک الکوثر سے اس کا نام سورۃ کوثر رکھا گیا۔ سورہ کوثر کا سورۃ الماعون کے ساتھ ربط یہ ہے، سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جنہوں نے دین کو جھٹلایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کے انجام کا ذکر فرمائیں گے۔ سورۃ الکوثر کا خلاصہ یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دو چیزیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت دو چیزیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے لیں گے کہ میں اللہ آپ کو دو چیزیں دے رہا ہوں، دو کام میں کروں گا، دو کام میرا محبوب آپ نے کرنے۔ میں کون سے دو کام کروں گا؟ نمبر ایک، میں آپ کو کوثر عطا کروں گا۔ نمبر دو، میں آپ کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ دو کام میرا محبوب آپ نے کرنے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ دو کام ہیں۔ سورت بہت چھوٹی ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اس سورت میں بیان ہوا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا پروگرام اس کے اندر بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور اس نہر سے ایک چشمہ نکل کر میدان محشر میں حوض کوثر میں آ کر لگے گی۔ جنت کی نہر کو کوثر کہتے ہیں، اور میدان محشر میں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حوض ہوگا اس کو حوض کوثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوثر جنت کی یہ ایک نہر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہے جی؟ حوض کوثر ہے۔ کوثر اور چیز ہے، حوض کوثر اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو توحید پھیلانے کے اوپر دعوت و تبلیغ دینے کے اندر طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی شاعر کہا گیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی ساحر کہا گیا، جادوگر۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی مجنون، دیوانہ کہا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مفتری یعنی قرآن گھڑنے والا کہا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی کذاب کہا گیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام محمد کو بگاڑ کر مذمم کہا گیا۔ محمد کا معنی ہے کہ تعریف کیا ہوا، اور مذمم کا معنی ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہو۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجری رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی بچیوں کو طلاقیں دلوائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر رسی ڈال کر کھینچی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کا جو شہر تھا، جو ملک تھا، جو علاقہ تھا، اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلیاں دی۔ جب بھی کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، اللہ فوراً قرآن اتارتا، اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی۔ تکلیف کیا ہے جی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بیٹا حضرت عبداللہ، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا قاسم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا ابراہیم۔ جب عبداللہ فوت ہوا تو مشرکین مکہ خوش ہوئے جی، کہنے لگے بدتر محمد منا، کہ محمد العیاذ باللہ، کہ محمد کا نام و نشان ہی مٹ گیا جی، کہ اس کا حسب نسب ہی کیا ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے بندے کا آگے جو نسب چلتا ہے نا جی، اولاد سے چلتا ہے، بیٹوں سے چلتا ہے۔ بیٹیاں تو موجود تھیں لیکن بیٹے کیا ہو گئے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھیں قریشی لوگ خاندانی تھے، قریش کے لوگ خاندانی تھے، لیکن ایک ٹائم آیا انہوں نے کمینگی کی حد کو کراس کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ ڈھول ڈمکے باجے بجانے شروع کیے۔ ایک تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی جدائی کے اوپر دکھ، اور اوپر سے ظالموں کے کیا ہے جی تانے، اور ڈھول ڈمکوں کا کیا ہے جی، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی سب سے مختصر صورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات اللہ نے نازل فرمائی، اور تینوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا۔ پہلے جملے کے اندر اللہ نے مقام مصطفیٰ کو بیان فرمایا، دوسرے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے پروگرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تیسرے کے اندر اللہ رب العزت نے انجام دشمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی تھے ان کے انجام کا ذکر فرمائے۔ بہت مختصر صورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کمال کے جملے بیان فرمائے۔ سنیں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کوثر یہ مقام مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے، میرا محبوب یہ لوگ آپ کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور آپ کے بیٹے کے اوپر یہ خوشیاں مناتے ہیں، میرا محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمایا جی۔ اب کوثر کیا چیز ہے جی؟ کوثر کثرت سے ہے جی، ٹھیک ہے، کثرت کا معنی بہت زیادہ جی، اس کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں جی۔ کوثر سے مراد کیا ہے جی؟ کوثر سے مراد ایک یہ کہ میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کا ایک بیٹا لیا ہے لیکن ہم نے آپ کو امت کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ کوثر کا معنی کیا ہے جی؟ امت کثیرہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر کچھ انبیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جی۔ کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے چلتے جائیں جی 30 40 81 82۔ ایک امت ایسی آئے گی جن کی تعداد کیا ہوگی جی؟ آسمانوں کو گھیر لے گی جی۔ میں تصور کروں گا کہ میں خیال کروں گا کہ یہ میری امت ہو سکتی ہے، مجھے کہا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر میں چپ ہو جاؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ ایک جمع غفیر ہوگا جی، چاروں طرف سے آ جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے جی، ٹھیک ہے۔ مجھے کہا جائے گا ہاذہ امتوں کا، یہ آپ کی امت ہے۔ میرا محبوب ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا ہے لیکن ہم نے آپ کو امت کثیرہ عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی امت ہے جی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر کے اندر ساری انسانیت کی 120 صفیں ہوں گی جی، ٹھیک ہے،
80 صفحے صرف اور صرف کیا ہوگی؟ امت محمدیہ کی ہوں گی۔ میرا محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کو امت کثیرہ عطا فرمائی۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ میرا محبوب آپ غمگین ہوتے ہو، آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا فرمائی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ کہ میرے محبوب ہم نے ہر پیغمبر کو ایک ایک صفت عطا فرمائی۔ موسیٰ کو ایک صفت عطا فرمائی ہے، حضرت سلیمان کو ایک صفت عطا فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ کو ایک صفت عطا فرمائی ہے، حضرت ابراہیم کو ایک صفت عطا فرمائی ہے۔ ہر پیغمبر کو الگ الگ کر کے ایک ایک صفت عطا فرمائی ہے۔ آپ کیوں غمگین اور پریشان ہوتے ہو ایک بیٹے کی جدائی کے اوپر؟ ہم نے ان سارے پیغمبروں کی جتنی صفات تھیں وہ اٹھا کر صرف اور صرف کیا کر دیے جی؟ اکیلے آپ کو عطا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ڈنڈا مارتے تھے پتھر کے اوپر کیا ہوتا تھا جی؟ چشمہ نکل جاتا تھا۔ میرا محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ آپ برتن کے اندر انگلیاں رکھتے ہو، آپ کی انگلیوں سے فوارے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، پرندوں کی بولیاں جانا کرتے تھے، پرندے جو باتیں کرتے سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے۔ میرا محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں کہ بتا میرے ہاتھوں کے اندر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں ہاتھوں کے اندر کیا ہے، یا ہاتھوں کے اندر موجود جو چیز ہے وہی بتائے وہ کیا ہے جی؟ کہا کہ اگر وہ بتائے تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ تو کنکر تھے، کنکر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مردوں کو کہتے کم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ مردہ وہ جس کے جسم کے اندر تھوڑی دیر پہلے روح تھی، بعد میں کیا ہوگی؟ نکل گئی۔ لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو وہ معجزہ عطا فرمایا، کھجور کا خشک تنا۔ جب پیغمبر علیہ السلام اس کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے لگے تو اللہ نے اس کے اندر زندگی ڈالی اور وہ کیا ہو گیا جی؟ بچوں کی طرح سسکیاں مار کر رونے لگ گیا جی۔ آج بھی جہاں پر ممبر پڑا ہوا ہے نا جی، یہ ممبر پیغمبر علیہ السلام کے اسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، وہ تنا، وہ ٹینی، وہ پتا کیا ہونے لگ گیا جی؟ بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ میرا محبوب ایک بیٹا تجھ سے جدا ہوا ہے، آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ یہ ظالم آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں جی؟ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب ہم نے آپ کو جماعت صحابہ کثیر عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے ایک بیٹا لیا ہے لیکن بے شمار بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ ابو بکر بیٹا عطا فرمایا ہے، عمر بیٹا عطا فرمایا ہے، عثمان بیٹا عطا فرمایا ہے، علی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور ایک زمانہ آیا حجۃ الوداع کا موقع تھا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی۔ ٹھیک ہے میرا محبوب آپ غمگین ہوتے ہو، ہم نے آپ کو صحابہ کی ایک کثیر تعداد عطا فرمائی ہے۔ اور کون سے صحابہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحابہ عطا فرمائے، اور وہ ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں قوم کے ساتھ جا کر ہم نے جنگ کرنی ہے۔ قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اوے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر وہاں پر کیا کرو جی؟ قتال کرو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی تھی بیسا اسی طرح بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو وہ صحابہ کرام جیسی جماعت عطا فرمائی تھی جو کیا کر دیتے تھی؟ جان کے نذرانے پیش کر دیتے تھے لیکن کبھی پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ بیٹا لیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا جی۔ اب دیکھو بیٹے کی قرآن کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پیچھے سنا ہے نہیں، اس قرآن نے پیغمبر علیہ السلام کے شان، مقام، سب کچھ بیان کیا جی۔ اسی قرآن کے اندر آپ نے سنا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، میرا سونا محمد الرسول اللہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل کے چہرے کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اسی قرآن کے اندر آپ نے سنا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب کی سیاہ زلفوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی قرآن کے اندر آپ نے سنا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کر دیا؟ اللہ نے اتنا بلند کیا، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام کیا کر دیا جی؟ جوڑ دیا جی۔
میرا محبوب جس شہر میں تو جاتا ہے نا جی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اللہ کو اس شہر بلد کی کیا جی قسم ہے۔ اللہ نے ہونٹوں کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے آنکھوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے ہر طریقے کو اللہ نے کیا کیا جی قرآن میں بیان کیا ہے۔ میرا محبوب کیوں غمگین ہوتا ہے؟ ہم نے تو تجھے کیا جی قرآن عطا فرمایا۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب کیوں تو غمگین ہوتا ہے؟ ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حوض کوثر وہ تالاب ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ قیامت والے دن ہر پیغمبر کو اللہ ایک حوض عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے امتی وہاں پر آئیں گے، اس حوض سے پانی پی کر چلے جائیں گے۔ لیکن میرا حوض کیا ہوگا؟ حوضی مسیرت شہر، اس اتنا بڑا حوض ہوگا، اتنا بڑا حوض آ کہ 1 مہینے کی مسافت کا ایک کونا ہوگا جی۔ پھر خود صاحب لائیں باقی 3 کونوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ماؤ ابیض، اس کا جو پانی ہوگا دودھ کی طرح کیا ہوگا جی؟ سفید ہوگا جی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو خوشبو ہوگی مشک عنبر سے بھی کیا ہوگی؟ زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ اور اس کی مٹھاس کیا ہوگی جی؟ شہد سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس کے اوپر رکھے ہوئے جو ابخورے ہوں گے، پیالے، برتن، یہ گلاس، فرمایا کنجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے، اتنی زیادہ ہوں گے۔ پھر فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ میرے حوض سے پی لے گا پانی جی، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اگر آپ کا بیٹا فوت ہوئے، یہ ظالم کہتے ہیں کہ محمد کا نسب بھی کیا ہو گیا جی؟ کٹ گئے، آپ کیوں غمگین ہوتے؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر۔ کوثر کے جو معنی آپ نے سن لیے، کوثر مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، میرا سونا محمد الرسول اللہ، فصل پس نماز پڑھ، لے رب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کا، ٹھیک ہے؟ ہمارے استاد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مشہور ہے نا جی پنجپیر کے اندر قرآن، جوان تو جوان ہے نا جی، ان کے بوڑھوں کو بھی کیا ہوتا ہے جی قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ مردوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھو، ان کی جو گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں نا جی وہ بھی قرآن کی کیا جی ماہر ہیں جی۔ ان کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا جی وہ بھی کیا جی قرآن کی ماہر ہیں۔ یہ پنجپیر کے بارے میں، پنجپیر کے جو لوگ ہیں نا جی، جب رمضان آ جاتا ہے نا، شعبان رمضان، وہاں پر کیا ہوتا ہے جی دورہ ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بڑے جوان بڈھیاں عورتیں، ٹھیک ہے، مرد، سب کچھ کیا ہوتے ہیں، سپیکر لگے ہوتے ہیں جی۔ ہر بندہ کوئی دکان پہ تجارت کر رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا جی اس کو آواز آ رہی ہوگی، قرآن کھولا ہوگا، ساتھ میں کاروبار بھی کر رہا ہوگا، ساتھ میں کیا جی قرآن کی تفسیر بھی سن رہا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ٹھیک ہے، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اگر یقین ہو ایک مرتبہ چلے جائیں پنجپیر کے اندر، تو ایک ساتھی کو کہا گیا کہ وہاں کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں نا، بڑے تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں، وہ بھی کیا جی قرآن کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ایجے کیا جواب ہے، اسی مولوی ہوگا سو کہ اتنی قرآن مجید عمارت نہیں ہے چھوٹے بچوں کی۔ تو وہ ایک مرتبہ چلا گیا جی، بطور امتحان کے اس نے ایک بچی کو بلایا، وہاں سے جا رہی تھی، بیٹا ادھر آؤ، یہ سورۃ کوثر میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے جی؟ اس بچی نے کہا چاچا جان اس سورت کے اندر اللہ رب العزت 4 چیزوں کو بیان فرمائے گا۔ 2 چیزیں اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آپ نے کرنی ہے، 2 میں کروں گا۔ 2 آپ نے کون سی کرنی ہے؟ فصل نماز پڑھنی ہے، ونحر قربانی کرنی ہے، 2 میں کروں گا۔ نمبر 1 آپ کے نام کو اونچا بلند و بالا کر دوں گا۔ نمبر 2 کیا کر دوں گا؟ آپ کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ بندہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ پوچھے نا سورۃ کوثر کا خلاصہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ 2 چیزیں اللہ فرماتے ہیں میں کروں گا میرا محبوب، 2 آپ نے کرنی ہے۔ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 آپ نے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، اور 2 میں کروں گا۔ نمبر 1 کوثر میں آپ کو عطا کروں گا، اور آپ کا جو بھی دشمن ہوگا اس کو صفحہ ہستی سے میں مٹاؤں گا، ٹھیک ہے؟ فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے۔ نماز یہ کیا جی بدنی عبادت ہے، اس کے اندر قولی عبادت بھی آ جاتی ہے، اور وانحر میں مالی عبادت آ جاتی ہے۔ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے، قولی، فعلی اور کیا آتی ہے بدنی۔ قولی اور اسی طرح فعلی اور نمبر کیا جی مالی۔ نماز کے اندر قول بھی ہوتا ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں،
جسم اعضاء اوپر نیچے جاتے ہیں، بدنی ہے جی، ٹھیک ہے، اور قربانی کے اندر پیسے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قولی عبادت حمد و ثنا اگر کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے جی؟ میری کرنی ہے۔ نمبر 2 سجدہ اگر کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے کرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا ہے۔ اور نذرانے اگر دینے ہیں نا جی مالی طور پر جو قربانی کرنی ہے وہ بھی میرے نام کی کرنی ہے، کسی اور بزرگ کی نہیں کرنی ہے۔ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی کیا ہوگا جی؟ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ دیکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آج بھی چل رہی ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد وہ بھی چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد آپ کی امت کیا ہے جی؟ آپ کے نام لینے والے آج بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ ابو جہل کا پتہ ہے، نہ عتبہ کا پتہ ہے، نہ شیبہ کا پتہ ہے، نہ امیہ بن خلف کا پتہ ہے، نہ فرعون کا، نہ حامان کا، نہ قارون کا، نہ وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے کے اندر جتنے بھی کافر تھے آج کبھی آپ نے سنا ہے جی یہ ابو جہل کی اولاد، یہ ابو جہل کا کیا ہے جی؟ اس کے نسب میں سے آتا ہے، نہیں سنا ہوگا جی۔ اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی کیا ہے جی؟ شان و شوکت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ حضور کے دشمنوں کا نام آج ہم لیتے ہیں، لیکن کس لیے لیتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بڑی کوئی شانوں والے تھے، نہیں، اس لیے لیتے ہیں یہ حضور کے دشمن تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔